تو رزق کتنے طرح کا ہے؟ دو طرح کا رزق ہے. ایک رزق وہ ہے جسے ہم تلاش کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور ایک رزق وہ ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے. ان دونوں میں کون سا رزق بہتر ہے؟ جسے ہم تلاش کرتے ہیں وہ، یا جو رزق ہمیں تلاش کرتا ہے، یا وہ؟ ہر آدمی صاحب عقل و شعور یہی کہے گا کہ صاحب وہی رزق بہتر ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے. کتنا آسان فارمولہ بتا دیا مولانا نے. رزق دو طرح کا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس رزق کی تلاش میں ہوں جو ہمیں تلاش کرے، نہ کہ ہم اس کی تلاش میں ہوں کہ رزق کے پیچھے ہم دوڑے دوڑے چلے جائیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں رزق رساں کو تلاش کرو. صلوات پڑھے محمد والے. اچھا، جو بزرگ میرے موجود ہیں سب کو پتا ہے کہ رزق، یا علماء موجود ہیں، کا وہ رزق کون سا ہے جسے جو رزق ہمیں تلاش کرتا ہے. بچوں کے لیے، چھوٹے بچے وہ سوچیں گے اچھا ایسا بھی کوئی رزق ہے. ساری مارا ماری رزق کے لیے ہو رہی ہے نا سب کچھ. یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، مال غصب کرتا ہے، چھینا جھپٹی کرتا ہے، حرام کماتا ہے. کس لیے؟ اس روزی کے لیے. تو بچے سوچیں اچھا ایسا بھی کوئی رزق ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے. بھئی وہ کون سا رزق ہے؟ دیکھیں آج کل بڑا آسان ہے اس رزق کا تلاش کرنا. ہر کسی کے ہاتھ میں پوری دنیا جو ہے مٹھی میں ہے، موبائل لے کے گھوم رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمیں لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا کتابیں تلاش کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور بڑی جد و جہد کرنی پڑتی تھی. وہ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں. آج تو کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل موجود ہے. دنیا کے کسی کونے میں آپ چاہیں کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، فوراً اسے کھولیں. اور بلکہ مجھ جیسا، یہ آپ جیسے جو صاحب علم ہیں اور عمر دراز لوگ ہیں وہ شاید کم موبائل چلانا جانتے ہوں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں 6-7 سال کے، 5 سال کے، آپ کوئی پاسورڈ بھی لگا دو نا تو پاسورڈ ہی کھول دیتے ہیں. وہ اتنا کلاکاری ان کے پاس موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کتنے ایکسپرٹ ہو گئے، یعنی اتنے ایکسپرٹ ہم ہو گئے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. اب صاحب وہ کون سا رزق ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے؟ صاحب اس کا فارمولہ ہمیں دو. بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی بہت جد و جہد نہیں کرنی، بہت کوئی کوشش نہیں کرنی. معصومین فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ رزق حاصل ہو جائے، بس بہت مختصر، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ رزق حاصل ہو جائے جو تمہیں تلاش کرتا ہوا آ جائے، تو طالب علم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ. اب میں نے جو تمہید پیش کی تھی ایک جملے کی، اب یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں طالب علم بننا مشکل ہے. ہم موبائل میں یوٹیوب کھولتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، خرافات دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی کتنا آسان ہو گیا. آپ بولو، آپ موبائل کے اندر بولو کہ ہمیں ایک حدیث چاہیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. صلوات پڑھیں محمد پر. کسی امام کا نام لیں، آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے بولیں کہ فلاں امام کی ہمیں ایک حدیث چاہیے. صلوات پڑھیں بابا سے بلانا آپ لوگ. فوراً آپ کے سامنے آگے نمودار ہو جائے گی. تو اگر آپ جو ہے طالب علم بن جائیں تو رزق کی تلاش کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. آپ کو رزق تلاش کرتے ہوئے آئے گا. اچھا طالب علم بننا کوئی مشکل بات ہے کیا؟ اب علماء فقہا یہ کہتے ہیں اگر آپ روز کی ایک حدیث بھی اگر پڑھیں تو آپ کا شمار طالب علموں میں ہو جائے گا. اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑے سے لے کے جوان، جوان سے بوڑھے تک، کون شخص ایسا ہے جو ایک حدیث روز تلاش نہیں کر سکتا ہے موبائل کے اوپر؟ جب ایک حدیث پڑھو طالب علم بن جاؤ، اور جب طالب علم بن جاؤ گے تو رزق تمہیں تلاش کرتا ہوا آئے گا، تم رزق تلاش کرنے نہیں نکلو گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.